جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں اگر کوئی برائی کام انجام نہیں دیتا ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہوں، جو صاحب مال و زر ہوں۔ ارکان اسلام میں کوئی ایسا رکن نہیں ہے جو انسانی فلاح اور بے بہوت سے خالی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، ہر ایک میں انسان کے لیے بے شمار فائدہ ہے اور بے شمار کامیابیاں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز لے لیجئے تو نماز میں ایک تو وقت کی پابندی ہے، اور دوسرا صحت کا خیال، اور اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ قائم رہتا ہے، اور گناہوں سے آزادی، بے حیائی اور بری باتوں سے پاکیزگی، اور مساوات اور اخوت اور پاکیزگی اور عجز و انکساری، یہ سب نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر بات کریں روزہ کی تو روزہ کے ذریعے سے ایک تو فاسد مادوں سے دوری اور نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور قوت برداشت پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اجر عظیم اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے گا۔ اور زکوٰۃ کی بات کر لیں تو زکوٰۃ دینے سے ایک تو مال پاک ہوتا ہے اور پھر صاحب مال بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو مال پاک ہوتا ہے، دوسرا مال والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ دینے سے ایک تو معاشرے میں، سماج میں ہم آہنگی اور توازن پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے غریب اور مساکین بھی اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے بسر کر لیتا ہے۔ اب بات رہی حج کی، تو حج کے بے شمار فضائل ہیں، اور حج یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ حالانکہ دیگر مذاہب کے بھی اجتماع ہوتے ہیں، مگر جتنی تعداد حج میں مسلمانوں کی ہوتی ہے وہ کسی مذاہب میں ان کے تہواروں میں اتنی تعداد نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مسجد اقصیٰ کے محراب کے بائیں جانب ایک دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، اور ہم مسلمان اسے دیوار براق کہتے ہیں، جہاں بخت نصر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، جہاں پر ان کو لوٹ مار کیا تھا، تو وہاں پر یہودی لوگ ہر سال جمع ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور رو رو کر ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہر سال جتنے یہودی وہاں پر جمع ہوتے ہیں ان کی تعداد 25,000 کی ہوتی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی تہوار کی بات کر لیں تو یونان میں عیسائیوں کے 3 تہوار ہوتے ہیں، ایک تو پوپ کی تاج پوشی، دوسرا ایسٹر اور تیسرا کرسمس ڈے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بھی یہ سب تہوار مناتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ پیشہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو اپنائیں، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہو جائے گا۔ تو ہمیں ہر اس تہوار سے بچنے کی ضرورت ہے جس میں ہماری شریعت کی اجازت نہ ہو، ہماری شریعت کی پرمیشن نہ ہو۔ اب اسی طرح اگر تہواروں کی بات کر لیں تو ہندوؤں کا سب سے بڑا تہوار صوبہ بہار شہر دربھنگا میں ایک میلہ لگتا ہے، جہاں پر ہندوؤں کی تعداد کم و بیش 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر 10 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ اور اسی طرح یو پی کے شہر بنارس میں، جہاں پر ابھی پردھان منتری ایم پی ہے، وہاں پر اشنان کے نام سے ایک تہوار ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، جہاں گنگا اور جمنا آپس میں ملتا ہے۔ وہاں پر ہندو لوگ سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 15 لاکھ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بدھسٹ کے تہواروں کی بات کر لی جائے تو سری لنکا میں کینڈی بدھا کا ایک اسٹیچو ہے، ایک مجسمہ ہے، جہاں پر ہر سال اس کی دیکھنے کے لیے، اس کو دیدار کرنے کے لیے بدھسٹ لوگ جمع ہوتے ہیں، جن کی تعداد 1 لاکھ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح زرتشت ایران کے شہر تیران میں آریہ مہر کی سالانہ پیدائش پر وہاں زرتشت لوگ جشن مناتے ہیں، وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد سالانہ 2 لاکھ کی ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم مسلمانوں کی حج کی عظمت پر قربان جائیں۔ ہمارے حج میں مسلمانوں کی تعداد نہ 25,000 کی ہوتی ہے، نہ 2 لاکھ کی ہوتی ہے، نہ 10 لاکھ کی ہوتی ہے، اور نہ 15 لاکھ کی ہوتی ہے، بلکہ تم اپنے حج کی عظمت پر قربان جاؤ کہ حج میں ہر سال مسلمانوں کی تعداد 30 سے 35 لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، 30 سے 35 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، حج کہتے کسے ہیں؟ حج 9ویں تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو احرام باندھ کر مقام عرفات میں ٹھہرنے اور کعبۃ اللہ کی طواف کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے بے شمار فضائل ہیں،
اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مسلمانوں پر حج فرض ہے، مگر یہ بات واضح نہیں ہے کہ حج کس پر فرض ہے، کون سے مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، تو اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب مال و زر ہے، ان کے اوپر حج فرض ہے، یعنی جو عاقل اور بالغ ہے اور صاحب استطاعت ہے ان پر حج فرض ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس سے بات واضح ہو گئی کہ نہ بچے پر واجب ہے نہ پھر بوڑھے پر، بلکہ ان پر واجب ہے، ان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب مال و زر ہیں۔ اب حج کے لیے دور و دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، دور و دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ پیدل طے کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے سواری کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر سواری نہ ہو تو کم از کم سواری کا کرایہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، اور کھانے پینے کا سامان نہ ہو تو کم از کم اس قدر روپیہ ہونا چاہیے کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کو خرید کر کھا سکیں، اس لیے کہ پیٹ کا پالنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکہ مکرمہ میں جا کر کے بھیک مانگ کر کے اپنے پیٹ کو بھر لیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ یہ سب سے کبھی کام جو ہے وہ بھیک مانگنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حج کی ادائیگی کے لیے زیادہ راہ اور روپیہ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حج کے لیے جائیں تو اتنی مال و دولت اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے جائیں، کہ جب تک آپ واپس نہ ہو جائیں تو آپ کے اہل و عیال بہترین طریقے سے اپنی کفالت کر سکے، تاکہ بھوک مری پیدا نہ ہو، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارا کر سکے۔ تیسری بات یہ ضروری ہے کہ راستہ محفوظ ہو، یعنی کسی طرح کا خطرہ نہ ہو، عاقل اور بالغ ہو، مینٹل اور فزیکل طور پر بالکل درست ہو، تب آپ پر حج فرض ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسلام نے ہر عبادت میں مسلمانوں کے قدم قدم پر سہولتیں رکھی ہے۔ مان لیجیے کوئی صاحب مال و زر ہے، کسی کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، مگر ان کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، وہ پاگل ہے، تو شریعت اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بھی حج سے رخصت رکھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حج سے رخصت ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مجنون، مفلس اور نابالغ پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خوب مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب مال و زر ہے، اور وہ سخت بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، تو شریعت اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے بھی حج سے رخصت رکھی ہے۔ اور حج کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ بالکل محفوظ ہو، چور ڈاکوؤں کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ میرے دوست بزرگوں، آج کے دور میں تو کھائیاں اور گڈھے تو ملتے نہیں ہیں، آج کے دور میں تو راستے میں چور ڈاکوؤں کا خوف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ تو آج پلین میں جا کر کے حج کر کے آتے ہیں۔ تو ان باتوں کی، ان وجہوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر ان تمام کے علاوہ ایک بات کا ہونا ضروری ہے، وہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی حکومت، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اگر حکومت آپ کو حج کے لیے اجازت نہیں دیتی ہے، پرمیشن نہیں دیتی ہے، تب بھی آپ کے لیے حج کی رخصت ہے۔ شریعت اسلام کی طرف سے حج کی رخصت ہے کہ آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جس کو جاننا ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے۔ حج کے فضائل بہت ہیں، ان کے مراتب بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے، پھر وہاں جا کر کوئی برائی نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، کوئی بری بات نہیں بولتا ہے، تو وہ مکہ مکرمہ سے ایسے لوٹے گا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک پہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کر کوئی برائی کام انجام نہیں دیتا ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الحجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حج بھی تمام پچھلے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتی ہے
کہ اگر کوئی غیر مذہب کا ماننے والا، کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام میں جیسے ہی وہ داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ زمانہ کفر میں جتنے گناہ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اس ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج کر لیتا ہے تو حج کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک بات کی طرف آپ کو توجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی متوجہ کے طالب ہوں کہ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک عارضی طور پر وہ بھی ہجرت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اہل و عیال سے دور جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے ان کے اندر ہجرت کی بھی صفت پائی جاتی ہے، ان کے اندر اسلام کی بھی صفت پائی جاتی ہے، اور ان کے اندر جب حج کر لیتا ہے تو حج کی صفت بھی پائی جاتی ہے، جس سے بندے کے اندر اسلام کی بھی صفت ہو، ہجرت کی بھی صفت ہو اور حج کی بھی صفت ہو، تو یقیناً میرا دعویٰ ہے کہ وہ بندہ ضرور بخشا جائے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔